السلام علیکم جی۔ پاکستان میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علمی اور فکری سطح پر قحط الرجال ہے، ہم ایک میٹیریلسٹک دور سے گزر رہے ہیں اور آپادھاپی کا دور ہے۔ عموماً ارد گرد یہی دیکھا گیا ہے کہ بس جو ملتا ہے اسے سمیٹ لو، جو آپ کے پاس ہے وہ فیض نہ بانٹو۔ تو میں ایک ایسی ہستی کے پاس موجود ہوں جو بالکل اس سے مختلف ہے، جو علم کی شمع جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور فراز احمد کا ایک شعر بھی ہے، احمد فراز کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے غزل کا، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے الامین اکیڈمی کے روح رواں صدر پیر ضیاء نقشبندی صاحب، جو علم کی شمع متوسط طبقے کے نوجوانوں میں جلا رہے ہیں۔ اور ایک ایسا لاہور کا دل ہے یہ شادمان کا علاقہ، جہاں پر انہوں نے ایک چراغ جلایا ہے، اور وہ چراغ ہے روشنی کا چراغ، علم بانٹنے کا چراغ۔ الامین اکیڈمی ہے کیا جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے زحمت کی تشریف لائے۔ اللہ کا شکر ہے، الامین اکیڈمی پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے، اور آپ تو سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بڑا پرانا تعلق ہے، جہاں پہ ہم نیڈی بچوں کو CSS PMS 1 پیپر اور سول جج کے امتحانات کی تیاری کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پھر ہمارے پاس اب CSS کے بعد ہم مین جا رہے ہیں ISS بھی، جو لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں آرمی کے اندر۔ تو یہ پاکستان کا وہ پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ بچوں کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ میرے پاس فیس نہیں ہے، فیس کہاں سے دوں گا، میرے پاس لاہور جیسے شہر میں رہائش نہیں ہے، میں رہائش رہوں گا کہاں پہ، میرے پاس فوڈ کے لیے پیسے نہیں، میں فوڈ کہاں سے کھاؤں گا لاہور میں رہ کے۔ تو ہم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، جن کو اس لیول پہ لنکس نہیں ہوتے، ان کے پاس ذہانت ہوتی ہے، ڈگری بھی وہ کسی نہ کسی لیول پہ لے لیتے ہیں، ان بچوں کو ہم اپروچ کرتے ہیں، وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، تو اس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک کتنے آپ 160 ہمارے 160 بچیوں اور بچوں کی ایلوکیشن ہو چکی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا، جب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، ہم ان کو کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی جس طرح ہوتا ہے کہ ہم کم از کم ان کے ساتھ لفظ یوز کرتے ہیں مستحق، یا ہم کہتے ہیں کم وسیلہ، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ذہین مگر فتین، اس طرح کے ہم الفاظ کو یوز کر کے ان کی جو غربت ہے اس کا مذاق نہیں بننے دیتے۔ تو جب بچوں کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے سارے ایکول ہوتے ہیں، جس نے فیس دی ہے نہیں دی، ان بچوں کو ہم ایکول لیتے ہیں۔ ہماری ڈونر کانفرنس ہوتی ہے سالانہ، اس میں بھی ہم ان بچوں کو نہیں بلاتے جو ہمیں فیس دے کے بچے پڑھتے ہیں، ان کو وہاں ہم کھڑا کرتے ہیں کہ آپ بتائیں، تاکہ جو فیس دیتا ہے وہ بتائے کہ بھئی میرے ساتھ کیسے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 160 بچوں کی ایلوکیشن ہو چکی ہے، 7 بچے ہمارے فارن آفس میں جا چکے ہیں، 15 بچیاں اور بچے ASP بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر شعبے میں اس وقت پنجاب میں 9 ہماری ایسی تحصیلیں ہیں کہ جہاں پہ الامین اکیڈمی کے ہونہار بچیاں اور بچے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر موجود ہیں۔ آپ لاہور کے ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، تو یہ اخراجات کہاں سے افورڈ ہوتے ہیں؟ یہاں تو پنجابی میں کہتے ہیں نا چھوئی لا لینا، کہ ایک دفعہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر یا اس طرح کی یونیورسٹیز میں یا اکیڈمیز میں آ گیا تو وہ تو اپنا یہ اصل میں جب ہمارا مقابلہ نہیں کسی سے تو پھر ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ آتا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا، اور نفلی صدقے کے پیسے میں لوگ دے دیتے ہیں، تو اسی سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے پاس لوگ ہیں جو سینہ بسینہ ہم سے جڑتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کہیں ہم نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ باہر بورڈ ہم لگا دیں گے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جمع کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اپنے بچوں کو ہم وہی دیں، کمرشل اکیڈمی والا یا پیور اکیڈمی والا، لیکن عزت نفس ان کی مضمون ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جب آپ کی پوسٹ وغیرہ آتی ہیں یا فنکشنز وغیرہ آتے ہیں، تو 2 پاکستان کے جیت سینئر ترین صحافی اگر انہیں بابا صحافت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، یعنی مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وحید صاحب۔ ہم یہ دیکھیں کہ بورڈ میں ان کی تصاویر بھی ہیں اور معاملات ہیں، تو کچھ لوگ یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید انویسٹمنٹ ان کی ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں وہ ہمارے ادارے کے چیف پیٹرن ہیں، ٹھیک، اور سہیل وحید صاحب
بیٹھ رہا ہے. ان کو تو میں تنگ کرتا ہوں, وہ میرے مہربان ہیں, وہ بچوں کے مہربان ہیں, وہ بچوں کی بچوں کے اوپر شفقت فرما رہے ہیں, ان کو باپ کی عزت دے رہے ہیں, ان کو باپ کا پیار دے رہے ہیں بچوں کو. تو میں ان کو دن رات تنگ کرتا ہوں, سر وہ فلاں خرچہ پورا نہیں ہو رہا, فلاں خرچہ نہیں پورا ہو رہا. تو اللہ کا شکر ہے وہ ایسے دو ہیرے ہیں اس پاکستان میں. میں اکثر کہتا ہوں پاکستان ایک ہی مجیب الرحمان شامی ہے, دوسرا اور کوئی مجیب الرحمان شامی نہیں. آپ ان کی آج قدر کر لیں. پاکستان میں ایک ہی سہیل وڑیچ ہے, دوسرا پاکستان میں سہیل وڑیچ نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 2 مجیب الرحمان شامی ہوں یا 2 سہیل وڑیچ ہوں یا 10 ہوں, پھر خدا نہ خواستہ ان کی قدر نہ کریں. اللہ کے بدلے جب آپ کے پاس ہے ہی 2 اور ہے ہیرے ہیں, اور دوسرا کوئی مجیب الرحمان شامی نہیں ہے, اور دوسرا کوئی سہیل وڑیچ نہیں ہے, تو اللہ کی کائنات ہے, نظام چلتا رہے. لیکن ہمیں قدر ان کی ہے تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں. بہت سی نفیس لوگ ہیں, ہم تو وہ سوسائٹی کے لیے وقف ہے اصل میں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہر وقت وہ تو سوسائٹی کے لیے مگن رہتے ہیں. کسی کی بچی یا بچے کا داخلہ کروا رہے ہیں, کسی کو لیپ ٹاپ لے کر دے رہے ہیں, کسی کا اسکول کا مسئلہ ہے, کسی کا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے. تو یہ ماشاءاللہ ضیاء صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیکل ہو یا پری میڈیکل ہو, جب ایف ایس سی یا اس کی امتحان کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری, تو لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اکیڈمی سے. تو میں پنجابی میں کہوں گا, ایک جو میں چونکہ میں ایجوکیشن بیٹ بھی کرتا رہا ہوں, کوریج کرتا رہا ہوں, سیالکوٹ سے بھی ہیں, سیالکوٹ سے بھی ہم ایک ہی ہیں. ہاں ایک ہی ہیں. میں نارول سے, آپ سیالکوٹ, پہلے نارول سیالکوٹ ایک ہی تھا. یہ تسی بیوروکریسی والی لائن چ آ گئے, وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ایسا ہم ویلفیئر کا کام کریں پاکستان میں جو پہلے نہ ہو رہا. تو جب میں نے 8 سال پہلے یہ شروع کیا, 9ویں سال میں میں داخل ہو گیا ہوں, تو اس وقت کوئی سنگل ادارہ نہیں تھا. آج بھی الحمدللہ کوئی نہیں ہے. کمرشل ادارے ملتے ہیں, اور یہ کام میں کر ہی اس لیے رہا ہوں. میں اصل میں مقابلے کا اور مکھی پہ مکھی مارنے کا قائل ہوں. اگر سنگل ادارہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے اچھے لیول پہ کام. تو کیا گارنٹی ہے جو آپ ماشاءاللہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں, اور آپ تو ہمارے سینئر بھی ہوئے اور چیزیں, اور کچھ مدرسہ سے بھی وابستہ رہے, آپ کا بہت ورک ہے. اگر ہم صحافت کی بات کی جائے تو آپ پھر یہ علمی میدان میں آپ نے قدم رکھ لیا, تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, اور معاملات کس تناظر میں آپ فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو متوسط طبقے کا بھی اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ بیوروکریسی میں آتا ہے تو وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو آپ یہ تو میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں دیکھیے, ہمارے جو 160 بچے ہیں, اور انشاءاللہ جو آگے بھی آئیں گے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دیانتداری, ایمانداری, تو میرے ذریعے پاکستان اور آئین پاکستان کی روح کے مطابق تیار کریں. تیار کرنا, کوشش کرنا, یہ میرا کام ہے, یہ آپ کا کام ہے سوسائٹی کی بہتری کا. لیکن خدا نہ خواستہ اولاد نالائق نکل آئے تو اس کا مطلب بلا شادی نہ کرے. پہ ہمارا کام کوشش کرنا. ہمیں اللہ نے بھیجا دنیا میں کوشش کرنے کی. اگر ہم اپنے حصے کا چراغ نہیں جلائیں گے تو تب ہم گنہگار. آج اس طرح ماشاءاللہ آپ نے زحمت کی, آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے اکیڈمی کے اندر, اور یہی آپ کر سکتے تھے. ایسے ہی ہمارا یہ جو فرض تھا, اور جو ہم جو فریضہ انجام دے رہے ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک بچی یا بچہ بھی دیانتدار, ایماندار نکلا تو ہم کامیاب ہیں. یہ سب ہمیں آخر میں بتائیے گا کہ آپ لاہور کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے, جیسا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, یوتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید حالات سے مایوس ہے اور ہر کوئی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ یہ چراغ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوٹینشیل کیا دیکھ رہی ہیں, اور کیا ریاستی سطح پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی 60% سے ابو جو یوتھ ہے وہ مایوسی کے گرداب میں آ جائے. اور سچی بات تو یہ ہے بھائی جان, میں تو بڑا خوشبو دیکھنے کا, پھول دیکھنے کا, مجھے کانٹا بھی لگا ہو تو میں کہتا نہیں یہ پھول ہے. تو کیونکہ کانٹے سے بھی بعض دفعہ کام لیا جا سکتا ہے. ہاں وہ میں سمجھ گیا, لیکن یہ میرے خیال میں آپ کانٹے سے کام لیا جا سکتا ہے, بالکل لیا جا سکتا ہے. کہ جب تو میں سچی بات اب مایوس ہوا ہوں,
مایوسی اتنا برا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے، اس میں سب کا قصور ہے، کسی ایک کا نہیں قصور. ہر بندہ، میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں، ہر محکمے کو، ہر ادارے کو، ہر شعبے کو دوسرے کی شعبے کی فکر ہے. وکیل کو دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے میں نے مولویوں کو ٹھیک کرنا ہے، خود نہیں ٹھیک ہوں گے. مولوی کہتا ہے ہم نے پورے کے پورے نا وکیلوں کو ٹھیک کرنا ہے، نہیں وکیلوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم نے انجینئر کو ٹھیک کرنا ہے، انجینئر کہہ رہا ہے ڈاکٹر کو ٹھیک کرنا ہے. سیاستدان کہہ رہے ہیں ہم نے فوج کو ٹھیک کرنا ہے، فوج کے ہم نے سیاستدان کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہاکی کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ہاکی کھیلتے ہیں انہوں نے کہا کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ ایشو ہے. جو رکشہ چلا رہا ہے نا وہ کہتا ہے یہ جو بائک والا جا رہا ہے صحیح نہیں جا رہا، بائک والا رکشے والے کو کہہ رہا ہے، سائیکل والا جو پیدل والے کو کہہ رہا ہے، پیدل والا سائیکل والے کو کہہ رہا ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڑھی والا ٹانگے والے کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس کو میں نے ایسے کر دیا، اس کو میں نے ایسے کر دیا. ہم اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ پیدل چلنے والا اپنے راستے پہ چلے، سائیکل والا، بائک والا، رکشے والا، ریڑھی والا سارے اپنے کام کرے. اسی طرح وکیل اچھی وکالت کرے، ڈاکٹر اچھی جو ہے وہ مریضوں کو دیکھے، مولوی اپنا دین کے اوپر فوکس کریں. خدا کے لیے علماء سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست کو چھوڑ دو، یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ عہدے لیتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اپنے دین کے، اپنے مسلک کے، اپنے نظریوں کے اوپر کام کرو. یہ اسی بہتر ہے. اس طرح سیاستدان ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ نہ کریں ایسے. فوج ہے وہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے جو بنا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خطرناک صورت ہے جس سے زیادہ ہمارا جو نوجوان طبقہ مایوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے صلح کرانی ہوتی تھی، جو کبھی گارنٹی دیا کرتے تھے، وہ فریق بن گئے. جب صلح کرانے والا سوسائٹی میں کوئی نہ ہو، بڑا کوئی نہ باقی رہے، تو اس وقت زیادہ مایوسی پھیلتی. بات آپ کے ساتھ جی سر، کہت الرجال نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا کریڈیبل شخص یا پرسنالٹی دکھائی نہیں دے رہی جو ملک کو اس گرداب سے نکالے اور نوجوانوں کو مایوسی سے. دیکھیں میں عرض کروں، اس ملک نے تو گرداب سے نکلنا ہے، اور جنہوں نے اس ملک کو گرداب میں ڈالا ہے وہ نہیں نکل سکتے اس گرداب سے. یہ اللہ نے کوئی ایسا نہ نظام بنانا ہے. اس ملک کا جو نظریہ ہے وہ سچا اور سچا ہے، اس کی سمت درست ہونے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے جلد ہی ہے، سال، سوا سال، 1.5 سال کے اندر اندر میں تو ایک خون خرابہ کے بعد ایک سکون دیکھ رہا ہوں. ایک دفعہ تو یہ گڑمس مچنا ہے، اور جب تک گڑمس نہیں مچے گا یہ چیزیں ٹھیک ہونی نہیں. الامین اکیڈمی سے ہٹ کر صرف ایک پرسنل آپ کی ذات سے ریلیٹڈ سوال. کبھی کبھار ہم آپ کا کالم وغیرہ پڑھ لیتے تھے اور اس سے کوئی نہ کوئی پیشن گوئی یا خبر اخذ کر کے کوئی اپنی سٹوری بنا لیتے تھے. وہ جو صحافی پیر زیاد نقشبندی ہے وہ مر چکا ہے یا زندہ ہونے والا ہے دوبارہ؟ یہ بتائیں تاکہ. نہیں، انشاءاللہ ہم مرنے والے نہیں ہیں. ہم تو مر کے بھی مرنے کے قائل نہیں ہیں. گور پیا کوئی اور. ہاں بس یہی ہمارا. ہم تو بلے شاہ کے دادا کے ملنگ ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کی بات کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور میں اب لکھنے کی طرف آ رہا ہوں. اصل میں بہت کچھ سمندر ذہنوں میں چلتا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ادارہ بھی چلانا ہے تو بڑی سوسائٹی کی جو سختیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جو ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ نہیں پاتے، اور یہ مسائل ہیں. انشاءاللہ لکھیں گے. یعنی ہم اہل صفا مردود ہر لفظ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. پاکستان میں جہاں میں نے بات کی جی کہت الرجال کی، لیکن وہاں پر پیر زیاد نقشبندی جیسے ہیرے بھی ہیں جو اپنے تئیں علم کی شمع جلا رہے ہیں شکوائے ظلمت شب کرنے کی بجائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ مایوسی کے گرداب سے نکلے اور اپنی حقیقت کو پہچانے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا انہوں نے یہ چراغ روشن کیا ہے کہ جو متوسط طبقے کے وہ طالب علم ہیں جو کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے علمی اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سول سروس میں جائیں. ان کے لیے یہ یہاں پر چراغ جلا رہے ہیں. اور میری تو اپیل یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نیکی کے کام میں حصہ ڈالا جائے اور آپ کی وہ شمع جلتی رہے تو الامین اکیڈمی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور ان طلبہ کی لازمی ہیلپ کیجیے گا
جن کو آپ کی ضرورت ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے۔ اللہ حافظ۔